مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ایک بھائی آئے ہیں انس احمد. السلام علیکم انس بھائی. وعلیکم السلام. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ احمدی ہیں یا غیر احمدی؟ نہیں، میں احمد ہی نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے. آپ کدھر سے ہمیں کال کر رہے ہیں بھائی؟ میں ایکچولی آپ سے زیادہ دور نہیں ہوں، میں ٹورانٹو میں ہی رہتا ہوں. اچھا، جی ہماری ہوئی ہے ملاقات؟ نہیں، میں آپ سے کبھی ملا نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کا کیا سوال ہے آج؟ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو آخرت کی جو پروفیسیز ہیں، اسپیسیفکلی مہدی کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں وہ ان پروفیسیز کو فلفل کرتے ہیں؟ اسپیسیفکلی میں ایک دو شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے کہ زیادہ تر لوگ اسلام کی طرف آئیں گے اور جنگ ہوگی. یہ سب تو ہوا نہیں ہے، اور وہ تو فوت ہو گئے ہیں کافی سال پہلے. تو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ جی جزاک اللہ انس بھائی. اور آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، میں سنی ہوں. آپ کو میں بس اتنا ہی بتا سکتا ہوں، زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے میرا فرقہ کیا ہے، لیکن ہم لوگ ان فرقوں میں زیادہ یقین نہیں کرتے. اچھا ٹھیک ہے. جزاک اللہ انس بھائی، آپ نے بہت اچھے سوال پوچھے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پہلی بات یہ ہے کہ انس بھائی، یہ جو آخرت کی نشانیاں ہیں، ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو سمجھیں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک دو نشانوں کو دیکھ کے کوئی نتیجہ نکالیں. ایسے پھر کبھی بندہ حق کی طرف نہیں آتا. تو اگر آپ ان نشانوں کو دیکھیں، میں آپ کو لسٹ بھی بھیج سکتا ہوں. پہلی بات یہ کہ یہ نشان جو ہے یہ قرآن میں بھی ہے، یہ نشان احادیث میں بھی ہیں. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مسیح کے نزول کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ہمیں بتایا کہ کب مسیح آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی یہ صحیح روایت ہے کہ وَلَا تُتْرَكَنَّ الْقِلَاسُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ جو اونٹنی ہے وہ سفر کے لیے استعمال نہیں ہو رہی، تو آپ جان لو کہ وہ مسیح آ چکا ہے. اب دیکھیں، آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، میں کینیڈا میں رہتا ہوں، یہاں کھڑکی ہے میرے سامنے، مجھے اونٹ نہیں نظر آئیں گی، مجھے گاڑیاں نظر آئیں گی. تو جو مشہور علماء حاضر ہیں اور اہل حدیث کے سب سے بڑے جو علماء ہیں جیسے ابن عثیمین، انہوں نے یہ تصدیق کی کہ اس پیشگوئی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سواریوں کا ذکر کریں، جیسے گاڑی، جہاز وغیرہ اور شپ بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ جب آپ یہ دیکھیں تو مسیح آ چکا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، پہلی بات. دوسری بات، قرآن کریم میں اگر آپ سورۃ تکویر کو کھولیں، اس میں بھی آخرت کی نشانیاں ہیں اور وہ سب پوری ہو چکی ہیں. جو آخرت کی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آخرت کی نشانیاں بتائی ہیں، وہ سب پوری ہو چکی ہیں. اس میں بھی یہی آیا کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہ جب اونٹنیاں بیکار ہو جائیں تو جان لو کہ مسیح آ چکا ہے، جان لو کہ ہم آخری زمانے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا کہ یہ مسیح کی پیشگوئی. اب آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ اسلام کی طرف آئیں گے. اب ممکن ہے کہ اس حدیث کے الفاظ آپ کی طرف آپ کو اس کے عربی الفاظ نہ نظر آئے ہوں. اس میں جو پیشگوئی مسیح کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آخر الزمان میں اسلام ہر گھر میں پہنچے گا. اب بعض اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی، لیکن قرآن کریم میں تو لکھے کہ کفار، عیسائی اور یہودی قیامت تک رہیں گے. تو یہ اصل میں ایک پیش گوئی تھی سوشل میڈیا کے متعلق کہ آخر زمان میں ہر گھر میں اسلام
پہنچ جائے گا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے، نیوز پریس کے ذریعے یہ صورت تقویم میں یہی ہے کہ جو صحف ہیں، کتابیں، وہ پھیل جائیں گی، یعنی جو ماڈرن ڈے ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سے اسلام ہر طرف پھیلے گا۔ اس کی تشریح خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں کی کہ آخر الزمان میں ظہور القلم ہوگا۔ آپ نے جنگوں کا ذکر کیا، تو ان جنگوں کے متعلق یہ بات واضح کہ ورلڈ وار ون، ورلڈ وار ٹو، جنگ عظیم 1 اور 2، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی جو وہ فلسطین، جہادی جنگی تو نہیں تھی، لیکن آپ وہ کہہ تو سکتے ہیں، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہاں ہوں، جی، نہیں تو جو جہاں تک جہادی جنگوں کا ذکر ہے، بخاری میں مسیح کے متعلق لکھا ہے کہ یدع الحرب، کہ وہ نہیں لڑیں گے۔ تو یہ بھی ایک غلط تشریح مولویوں نے کی ہوئی ہے کہ جو مسیح آئے گا وہ تلوار کے ساتھ کہے گا یا مسلمان ہو جاؤ یا میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ یہ تصور احادیث میں نہیں ہے۔ جہاں تک مہدی کی روایات ہیں کہ وہ جنگ کریں گے، وہ سب روایات ضعیف ہیں، بلکہ اگر آپ ابن خلدون کا مقدمہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب روایات جو مہدی کے متعلق ہیں یہ غلط ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان روایات کا صحیح بخاری کے ساتھ اس کی تشریح کیا، صحیح بخاری میں کہ مسیح مہدی، جو مسیح آئے گا وہ لڑائی نہیں کرے گا۔ تو اس وجہ سے اس زمانے میں ظہور القلم کا زمانہ ہونا تھا۔ دیکھیں مسلمانوں پہ حملہ کس چیز سے ہو رہا ہے؟ دینی لحاظ سے، قلم کے ساتھ۔ تو ہم اگر کوئی قلم اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں، ہم نے اس کو تلوار سے تو نہیں رسپانس دینا، قلم کے ساتھ ہی جواب دینا ہے۔ تو یہ جماعت احمدیہ کا موقف ہے ان پیش گوئیوں کے متعلق۔ اچھا، تو آپ نے جو ہے شی کیمل کے بارے میں بات کی تھی، ابھی میں ذرا کچھ 1 مہینے پہلے ہی مڈل ایسٹ سے آ رہا ہوں، اور وہاں پہ ابھی بھی شی کیملز کا استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ میں کافی آؤٹسکرٹس میں تھا عمان وغیرہ کے، اور وہاں پہ آج بھی شی کیملز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بلکہ بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں یہ جو ہے جانور ہوتے ہیں، بہت ایکسپینسو آتے ہیں، ہاں تو جی، ابینڈن نہیں ہے وہ۔ اگر آپ میرے خیال سے حدیث میں یہ کہا گیا کہ شی کیمل ول بی ابینڈنڈ، لیکن ابینڈن نہیں ہے شی کیمل۔ ہاں جی۔ خیر وہ آپ کا چلیں، آپ کا آپ میں تو ایک یہ سوال جو تھا۔ آپ نے بات کی نا کہ ابھی تک شی کیملز ہیں، وہ تو قیامت تک رہیں گی بھائی، قیامت تک لیکن وہ اونٹنیاں رہیں ابینڈن گی۔ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں جی، to be ابینڈن specific۔ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ وہ ختم ہو چکی ہیں۔ یہ میرا ایک مناظرہ ہوا تھا اہل حدیث عالم کے ساتھ نا، تو میں نے یہ حدیث پیش کی اس کو، اس کے مجدد کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے پوری ہو چکی ہے، یہ آخر الزمان کی جو سواریاں اس کے متعلق تھیں۔ اس نے کہا نہیں، ابھی تک اونٹنی ہیں۔ اب دیکھیں مسیح کی بعض نشانیاں، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اب اونٹنیوں کو بھی قتل کریں گے، یہاں پیش کوئی ان سواریوں کے متعلق ہے، نہ کہ اونٹنیاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ ابھی بھی مڈل ایسٹ میں لیجر کے لیے لوگ جاتے ہیں کہ وہ ان پہ ٹریول کریں، لیکن اس طرح نہیں ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گاڑیاں وغیرہ نہیں تھی اور لوگ اونٹنیوں کو استعمال کرتے تھے۔ یہ پیشگوئی ہے، پیشگوئی میں یہ نہیں تھا کہ مسیح آئے گا تو اونٹنیاں دنیا سے اٹھ جائیں گی ساری، اونٹنیاں تو رہیں گی قیامت تک، یہ تو واضح ہے بات۔ اصل میں یہ ماڈرن ڈے ٹرانسپورٹیشن کے متعلق پیش گوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گا۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بھی کہا گیا تھا، لیکن ہم نے یاجوج اور ماجوج کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اور سرٹنلی آخرت بھی نہیں آئی ہے، تو اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ہاں جی، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ یاجوج اور ماجوج جو ہے نا، بعض مسلمان کہتے ہیں، آج تک وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بعض کریچرز ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اور وہ دن رات ڈگنگ کرتے ہیں، اور وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ باہر آ جائیں گے۔ اب پہلی بات یہ کہ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن کریم میں، سورۃ الکہف میں یاجوج و ماجوج کا ذکر ہے کہ وہ ذوالقرنین کے زمانے میں تھے۔ اب یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ آج تک زندہ اور ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، قرآن میں لکھا ہے غلبت الروم، روم کا ذکر ہے جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ جو عیسائی لوگ ہیں ان پہ غلبہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟
اور پھر جو پرشینز کے ساتھ عیسائیوں کا جنگ ہوا بیزنٹین میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم پیش گوئی تھی جو پوری ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کیونکہ عیسائی اہل کتاب ہیں کہ وہ اس جنگ میں جیتے، اور آپ کو وحی ہوئی کہ یہی ہوگا اس جنگ کے متعلق۔ اب حدیث میں آئے کہ لا تقوم الساعہ حتی تکثر الروم، کہ ساعہ قیامت نہیں آئے گی جب تک عیسائیت سب سے زیادہ نہ ہو جائے، یعنی نمبرز کے لحاظ سے۔ اب کوئی کہے کہ اب وہی روم جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی وہ واپس آئیں گے، یہ تو نہیں صحیح بات۔ اصل میں روم کا وہاں لفظ کا اصطلاحی طور پہ نصارہ ہی مطلب ہے، اسی وجہ سے دوسری احادیث میں لکھا ہے کہ یکسر الصلیب، کے مسیح کے زمانے میں صلیب اوپر ہوگی۔ اب یاجوج ماجوج کا جو ذکر ہے، بہت سارے علماء الحمدللہ اب مان چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج رشا اور ویسٹ ہے، یہ جو نیشنز ہیں، یہ اسٹرانگ پاورفل اقوام ہے جو کہ دنیا میں من کل حدب ینسلون، یہ قرآن میں آئے کہ وہ ہر جگہ سے وہ عروج پہ ہوں گے، اور وہ they will wreak havoc، یعنی وہ تباہ کر دیں گے دنیا کو، ان کے پاس ساری طاقت ہوگی۔ یہی یاجوج ماجوج کے اقوام ہے، اور آج کل کے بہت سارے علماء جیسے شیخ سعدی جو کہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دجال اور یاجوج ماجوج، اس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ جو یہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یاجوج ماجوج ہیں۔ پھر ایک بڑے عالم ہے عمران حسین، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا صاحب جھوٹے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن ان چیزوں کے متعلق انہوں نے بالکل صحیح بات کی کہ یاجوج ماجوج یہی اقوام ہے۔ پھر اور بھی علماء، جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی یہ تسلیم کر لیے کہ یہی اقوام ہے۔ دیوبندیوں کے مجدد انور شاہ کشمیری نے فیض الباری میں یہی بات لکھی کہ یہی اقوام یاجوج ماجوج ہیں۔ کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ جو یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے زمانے میں تھے یہ وہی واپس آئیں گے، کیونکہ قرآن میں اور احادیث میں واضح کہ ایسی لمبی زندگی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ ہم نے کسی کو ایسی خلد ایور لاسٹنگ زندگی نہیں دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ 100 سال نہیں گزریں گے جو بھی آج زندہ ہے وہ وفات پا جائے گا۔ تو اگر ہم انہی اچھا یاجوج ماجوج کو لیں تو ان کی تو وفات ہو چکی ہے، تو ہمارے نزدیک یاجوج ماجوج یہ اقوام ہیں اور انہوں نے ہی پوری دنیا میں تباہی کی ہے۔ آپ یہودیوں کو ریفر کر رہے ہیں؟ ذرا میں کنفرم کروں آپ سے۔ جی یہ اچھا سیکوینشلی یاجوج و ماجوج پہلے آئیں گے اور پھر آپ کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد آئیں گے، یا مسیح اس کے بعد آئیں گے؟ ہاں یہ تو جی، صحیح ہوگا نا کہنا؟ تو بیسکلی یاجوج ماجوج جو ہے نا ان کے متعلق واضح ہے کہ وہ ایگزسٹنس میں ہوں گے، لیکن ان کی جو تباہی ہے، کلونیلزم اور یہ جو سارا انہوں نے جو نیو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سے وہ فتنہ پھیلاتے ہیں۔ تو مسیح اور امام مہدی کا یہ نہیں مقصد تھا کہ وہ آ کے ان پہ تلوار چلائے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ لا یدانی لأحد بقتلہم، کہ کوئی اس زمین میں نہیں ہے جو یاجوج ماجوج کو قتل کر سکے، یہ ممکن ہی نہیں، ان میں بہت طاقت ہے، وہ ساری جو یہ ایجاد ہے ان کے استعمال سے کوئی ان کو قتل نہیں کر سکتا۔ اس میں اشارہ تھا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، لیکن ہمیں نہیں یہ حکم دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحرز عبادی الی الطور، تو اپنے لوگوں، میرے جو عباد ہیں، صالح لوگ ہیں، ان کو طور کی طرف لے کے جائے۔ اب یہاں پہ ایک مثال دی گئی کہ دعا کے ذریعے سے سارا کچھ ہوگا، تو ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو کہ ہم ان کو مسیح مہدی مانتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ پیش گوئیاں آپ علیہ السلام میں پوری ہوئی ہیں، اور آپ نے دلائل کے ساتھ ان سب اقوام کو ختم کر دیا۔ اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پڑھیں عیسائیت کے اوپر، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسی تحریر آپ نے زندگی میں نہیں پڑھی۔ ہر اینگل سے انہوں نے عیسائیت کا خاتمہ کیا، جو بھی نبی آتا ہے وہ باطل مذاہب سے ایک ایسے ہی سلوک کرتے ہیں، دلائل کے ساتھ ان کو ختم کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ قرآن کریم میں انس بھائی واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور اس دنیا میں وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن حدیث، چلیں آپ اس حدیث کو صحیح مانتے ہوں گے کہ ہم 7 سال تک جو ہے یاجوج و ماجوج سے لڑیں گے، ایک ایسی حدیث ہے میرے خیال سے، اور کچھ اور بھی ہیں، لیکن ایسا کچھ
ہوا نہیں ہے. اگر آپ صحیح نہیں مانتے تو وہ الگ بات ہے، اب لیکن وہ ہم ایسی اس حدیث حدیث کو صحیح نہیں مانتے کیونکہ صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ لا یدانی لأحد بقتالہم، کہ کوئی نہیں ان سے لڑ سکتا. تو یاجوج ماجوج کے ساتھ تلوار کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوگی، ہاں دلائل کے ساتھ لڑائی ہونی تھی. اس وجہ سے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ حجیجو ہو استعمال کی، یعنی دلائل کے ساتھ مقابلہ ہوگا، نہ کہ تلوار کے ساتھ. لیکن ایسا مقابلہ ہوا نہیں ہے. اگر آپ یہ یہ بھی اصل کہیں کہ بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آپ نے کبھی کتابیں پڑھی ہیں بھائی انس بھائی؟ نہیں، میں تھوڑے سے اسٹریمز وغیرہ دیکھتا ہوں ادھر ادھر، لیکن میں کتابیں وغیرہ زیادہ نہیں پڑھی کون سی کیونکہ اسٹریمز آپ نے دیکھی ہیں، یعنی احمدیوں کی اسٹریم جو ہیں؟ کچھ احمدیوں کی میں نے آپ کی دیکھی اور کچھ میں نے سنیوں کی بھی دیکھی ہیں اس معاملے میں. تو اچھا، اس لیے میں کہا کہ ذرا آپ سے ایک دو سوالات کیے جائیں ہاں جی اور ہاں جی. پوچھا جائے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں انس بھائی کہ اگر آپ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی ملفوظات پہ غور کریں اور آپ علیہ السلام نے جو عیسائیت کے خلاف کتابیں لکھی، پھر آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ عیسیٰ جب آئیں گے اس امت میں سے آئیں گے اور وہ یکسر الصلیب کریں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے. اب بعض مسلمان کہتے ہیں عیسیٰ آسمان سے آئیں گے، وہ دنیا میں سیر کر کے ہر صلیب کو توڑیں گے. اب آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ دیکھیں، اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں جو ان کی پاور میں ہو سکتا ہے. تو اگر میں آپ ہم کو ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر کوئی فرض کریں آج عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں آسمان سے اور ایک عورت چل رہی ہے، بڑھاپے میں ہے، وہ عورت چل رہی ہے سڑک پہ، اس کی گردن پہ صلیب ہے، آپ کے نزدیک اگر اللہ چاہے عیسیٰ آ کے اس کی گردن سے صلیب لے کے اس کو توڑ دیں گے، یا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں، اور یہ تو اسلام نے تو نہیں یہ سکھایا کہ دوسروں کے گردنوں سے ان کی جو ریلیجیس سمبلز ہیں وہ اتار کے ان کو توڑ دیں، یہ ہم تو نہیں اس اسلام کو مانتے بھائی. ٹھیک ہے، تو چاہے وہ صحیح ہو یا پھر وہ غلط ہو، وہ جو کہا گیا ہے، پوائنٹ یہ ہوگا کہ جب ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، تو ابن مریم کا کہا گیا ہے. تو اس وجہ سے میں یہ کسی بھی انسان کے لیے مشکل ہوگا ماننا، اور کسی بھی کنٹمپرری اسکالر نے ایسی بات نہیں کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم یا عیسیٰ یہ نام کسی اور کو دیا جائے، یا یہ جو ہے کوئی اور انسان ہوگا. عیسیٰ ابن مریم کا اگر مجھے کوئی ڈسکرائب کرنا چاہے گا تو پھر وہ میں ہی ہوں گا. مجھے اس ہاں سے جی زیادہ اب مجھے اپنے ماں باپ کہا جائے کہ میں ان کا بیٹا ہوں، اس طرح سے اگر مجھے ہماری زبانوں میں ویسے ایسے بولا نہیں جاتا، ہاں لیکن جی. عربی میں ایسے تو بولا جاتا ہے، تو اس کا انس بڑا بھائی میں آپ ڈیفینیٹو کو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو ہاں اگر جی، آپ تو وہ سمجھیں. انس بھائی دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے نزدیک وفات پا چکے ہیں. یہ محکم آیات سے واضح کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے مطابق فوت ہو چکے ہیں. لیکن جس حدیث کا آپ ذکر کریں، اب مسئلہ یہ کہ ہمارے جو مسلمان علماء ہیں وہ اس ٹکڑے کو نظر میں رکھتے ہیں عیسیٰ ابن مریم، لیکن وہ نہ آگے کی بات کرتے نہ پیچھے کی بات. اس سے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ زندہ ہوں گے جب وہ آئیں گے. اب آپ یہ بتائیں کہ کون سے صحابات زندہ ہیں یا کل زندہ ہوں گے جن کے درمیان عیسیٰ آئیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک من عاش منکم، کہ تم میں سے لوگ بعض زندہ ہوں گے جب ابن مریم آئیں گے. پہلی بات. دوسری بات، اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عیسیٰ ہوں گے وہ آپ کے امام ہوں گے. ٹھیک ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل والے نبی آئیں گے. اب تیسری بات، یہ میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں. صحیح البخاری میں حدیث ہے کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کے ساتھ ملاقات کی، آپ کا رنگ سرخ تھا اور آپ کے گنگرالے بال تھے اور آپ کا براڈ چیسٹ تھا. اب میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آج واپس آتے ہیں تو ان کی کیسے اپیرنس ہوگی؟ تو اپیرنس تو میں بتا نہیں سکتا ان کی کیسے ہوگی، لیکن میں نے مجھے آپ کو اتنا بتایا علم تو نبی ہے صلی، نہیں. ہاں جی
مجھے اتنا علم تو ہے، اتنا علم نہیں ہے کہ میں اس حدیث کو بھی جانتا ہوں جس کی آپ نے ابھی میں گفتگو آپ کو کی ہے۔ دکھا دیتا ہوں ایک ہاں، سیکنڈ۔ تو میرا پوائنٹ لیکن یہ ہے، اگر یہ صحیح ہے حدیث، ہاں تو ویسے ہی ہوں گے جیسے ہمارے نبی نے بالکل ڈسکرائب کیا ہے۔ بالکل، تو میں آپ کو وہ حدیث دکھا بھی دیتا ہوں۔ تو یہ اصل میں بات کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور جب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے تو آپ نے ان کی ڈسکرپشن بتائی ہے معراج میں نا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرپشن بتا دی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جب عیسیٰ آئیں گے تو ویسی ان کی ڈسکرپشن ہوگی۔ تو میں آپ کو وہ اردو میں بھی حدیث ابھی بالکل، دکھا دیتا ہوں، یہ میں آپ کو اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ اب یہ بہت اہم بات میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، ایک سیکنڈ، یہ ہاں جی یہ مل گیا حدیث۔ آپ کو میری اسکرین ابھی نظر آئے گی، ایک سیکنڈ۔ تو پریزنٹ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی، ہاں جی، تو اس کو اردو میں یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نہایت سرخ گنگرالے بال والے اور چورے سینے والے تھے۔ اب کل کو عیسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، ان کی کیسی ڈسکرپشن ہونی چاہیے اگر وہی عیسیٰ ہوں؟ اگر یہ صحیح حدیث ہے تو ویسی ان کی ڈسکرپشن ہوگی جیسے ہمارے نبی نے فرمایا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، تمام مسلمان اس کو مانتے ہیں اس حدیث کو۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا، ان سے ملاقات بھی کر لی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے اس کی ڈسکرپشن بھی دے دی۔ اب اگلی حدیث دیکھیں اسی صحیح بخاری میں اسی صفحے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے حدیث عشی، ہاں یہی ہے، لیکن دجال یہ ہے یہاں سے، اور میں نے رات کعبے کے پاس خواب میں ایک گندمی رنگ کے آدمی کو دیکھا۔ اب گندم کا ذکر ہو رہا ہے، جو گندمی رنگ کے آدمیوں میں شکل کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھا۔ اس کے سر کے بال شانوں تک لٹکے رہے تھے، سر سے پانی ٹپک رہا تھا، اور دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے شانوں پر رکھے ہوئے تھے، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی ہوئی تھی، آپ کو پتہ بھی تھا ان کی شکل کیسے، ان کی صورت کیسے ہے، لیکن اگلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے ایک گندم گو انسان کو دیکھا جس کے بال لمبے تھے، اور میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ یعنی آپ کو ان کا بھی علم نہیں تھا، اور یہ وحی ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آتی ہیں وہ وحی ہوتی ہیں۔ فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے۔ تو جو مسیح نے دجال کے ساتھ لڑائی کرنی تھی، کیونکہ یہ حدیث دجال کے متعلق ہے، ان کا جو حلیہ وہ بالکل الگ بتایا گیا ہے۔ تو انہی احادیث میں جس میں ابن مریم کا ذکر ہے ادھر ہی لکھا ہے وہ آپ میں سے ہوں گے، وہ امام ہوں گے، وہ صحابہ کی طرف آئیں گے۔ یہ نہیں کہ وہی صحابہ، یعنی آخر الزمان میں بعض لوگ صحابہ کے مشابہ ہوں گے، ان میں مسیح آئیں گے۔ اب لقب جو ابن مریم کا ہے، آپ نے کہا کہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی اور عیسیٰ ہوں گے، لیکن یہ اصل میں بات صحیح نہیں، کیونکہ جو اگر آپ سب سے جو ارلی کتابیں ہیں، عربی کی کتابیں آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں یہاں تک لکھے کہ جو نیک صفت لوگ ہیں وہ ابن مریم ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ آئے ہیں، جو فرقے بنے ہیں، ان میں سے پہلے زمانے سے آج تک لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو مسیح آئیں گے جن کا نام ابن مریم کہا گیا ہے، وہ مسیح کے مشابہ ہوں گے۔ میں آپ کو ایک حوالہ جلدی سے دکھا دیتا ہوں، جزاک اللہ، بہت
اچھے طریقے سے گفتگو بھی کریں اور آپ بہت رسپیکٹفل بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. میں آپ کو ایک حوالہ دکھانا چاہتا ہوں. آپ کو جوید احمد غامدی صاحب کا تو پتہ ہوگا، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ابن مریم ہے یہ اصل میں کوئی امت میں ہوں گے جو ابن مریم کی طرح ہوں گے، لیکن یہ ان کا نہیں صرف عقیدہ، یہ سب سے جو پرانے بزرگ ہیں انہوں نے بھی یہ باتیں کی ہوئی ہیں. جو ابن خلدون ہے انہوں نے بھی اپنے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. میں آپ کو جلدی سے ایک حوالہ دکھا دوں. ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ ہمارے پر حجہ نہیں ہے، لیکن ضرور میں ان کو بھی دیکھ میں سکتا بس ہوں. آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو عرب لوگ ہیں وہ پہلے دن سے کہتے ہیں کہ یہ بھی بعض فرقوں کا عقیدہ ہے کہ جو عیسیٰ آئیں گے وہ اصل میں ایک شخص ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں گے. ہوں، تو یہ ابن مریم کا جو لقب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح البخاری میں ان لوگوں کے لیے استعمال کیے جو کہ عیسیٰ ابن مریم کی صفت کی طرح ہوں گے. تو یہ تو واضح بات ہے کہ اگر قرآن میں بھائی واضح وہ فوت ہو چکے ہیں تو یا تو آپ کو نعوذ باللہ قرآن کا انکار کرنا پڑے گا یا ان احادیث کو غور سے دیکھنا پڑے گا. ان احادیث میں واضح کہ یہ مسیح کوئی اور ہوں گے، امت میں سے ہوں گے، امام ہوں گے امت میں سے، اور وہ عیسیٰ کے مشابہ ہوں گے کیونکہ ان کی جو صفات ہیں ان میں بیسکلی امام رازی بھی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ جو صفت اگر میچ کریں تو ایسا نام کسی کو دے سکتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویاں کو کہا جب فوت ہونے لگے کہ آپ لوگ یوسف علیہ السلام کی بیویاں ہیں، لیکن اب وہ یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح ہیں آپ سب. اِنَّا كُنَّا صَوَاحِبُ یوسف، اس کا یہ بخاری جی کی روایت ہے. اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ وہ اصل میں وہ تھی. قرآن میں لکھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو کہا گیا یا اخت ہارون کہ اے ہارون کی بہن، لیکن وہ حقیقی طور پہ تو نہیں ہارون علیہ السلام کی بہن تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کہا ابن ابی کبشہ، لیکن آپ ابن ابی کبشہ تو نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض مشابہت کی وجہ سے انہوں نے یہ باتیں کی تھی. تو یہ عربی میں نارمل ہے، اور جب بھی پیش ہوئی ہوتی ہے کسی نبی کے ساتھ تو صفات کی نام ہی دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیش گوئی کی آپ نے کہا احمد آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تو پیش گوئیوں میں یہ مخفی باتیں ضرور ہوتی ہیں تاکہ حق اور باطل میں فرق ہو، مومنین اور جو کفار ہیں ان میں ایک سیپریشن ہو جائے. جی جی. ویسے میں پہلا جو بڑا جو ہوا تھا وہ مڈل ایسٹ میں ہوا تھا، اور وہاں پہ میں نے آج تک ایسا ویسے دیکھا نہیں ہے کہ کسی کو بھی کہا جائے کسی اور کے کسی اور کے باپ کے طور سے. سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے احمد ابن مصطفیٰ، اگر مصطفیٰ اس کا باپ ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اسے کہ احمد ابن سلیم. ایسا میں نے نہیں سنا. اور عیسیٰ ابن مریم جو ہے بڑا اسپیسیفک ٹرم ہے. ایسا یہ جو ٹرم ہے میرے حساب سے کسی اور کے لیے استعمال کیا نہیں گیا ہے. لیکن خیر چلیں، میں یہ حدیث دیکھوں گا ضرور. آپ نے مجھے آپ اس ریفرنس حدیث کو دیکھیں کیونکہ میں نے آپ کو ضرور دیکھوں گا. بخاری سے بھی دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہا گیا، وہ بھی بہت اسپیسیفک ہے. تو اگر آپ انسائکلوپیڈیا کھولیں، عربی کی نہیں، کبشہ کسی کا نام نہیں ہے. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں، لیکن کبشہ کسی کا نام نہیں ہے. نہیں وہ ہے. تو کبشہ ایک بندے تھے جو بیسکلی جب قریشی لوگ تھے نا وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ایک بندہ آیا تھا کبشہ ابن ابی کبشہ، یہ اس کا لقب تھا، یہ اس کا نام تھا، لقب نہیں. اس کا نام تھا ابن ابی کبشہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار نے ابن ابی کبشہ کا اس وجہ سے لقب دیا تھا کیونکہ وہ بھی کہتا تھا کہ ایک ستارہ خدا، یعنی وہ ان کو بتوں سے لے کے ایک ستارے کی عبادت کی طرف لایا. تو وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی کبشہ. نہ صرف یہ، میں نے آپ کو مثال دی کہ جو قرآن میں لکھا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے کہ یا اخت ہارون، نہ صرف یہ، اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو سب سے اہم بخاری ہے قرآن کے بعد بخاری کی کتاب ہے، اس میں لکھے کہ جو سارے نیک صفت لوگ ہیں وہ ابن مریم ہیں. رومی جو ہیں وہ آپ نے غالب کا سنا ہوگا، انہوں نے ایک شعر میں کہا ہے کہ ابن مریم کوئی میرے لیے کوئی ابن مریم ہو میری. میں آپ کو وہ شعر عاشی پڑھ دیتا ہوں، میرے پاس یہاں ہے. اور جو
دوسرے بھی لوگ ہیں انہوں نے بھی اسی طرح ابن مریم کا نام استعمال کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح استعمال کیا۔ نہ صرف یہ قرآن کو ہم نے حاکم بنانا ہے نا، اگر قرآن میں واضح ہے کہ عیسیٰ فوت ہو چکے تو یہ عیسیٰ بنی اسرائیل والے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو غالب نے کہا تھا ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ پھر رومی نے بھی یہی کہا کہ جبرائیل اشکم و صدرا توا من سکیم عیسی مریم توا، کہ جبرائیل کا پیار ہے، تم میرے درخت ہو اور میں بیمار ہوں، تم عیسیٰ ابن مریم ہو۔ تو یہ عربوں نے اور فارسی میں لوگوں نے یہ لقب استعمال کیا۔ امام راضی کہتے ہیں کہ یہ جائز حسن ہے کہ کسی کا پورا نام کسی اور کو دے مشابہت کی وجہ سے۔ تو یہ تو عربوں میں پہلے دن سے وہ کہتے ہیں حاتم تائی، اگر کوئی سخی بندہ وہ کہتے ہیں انہو حاتم تائی۔ تو مڈل ایسٹ میں تو یہ واضح وہ کہتے ہیں رائی تو اسدن، میں نے شیر کو دیکھا، لیکن وہ اصل میں تو نہیں اس کے کلاز ہوتی ہے، فر ہوتی، وہ اصل میں نہیں شیر ہوتا۔ تو یہ تو عربوں میں پہلے دن سے رواج جاری ہے۔ ٹھیک ہے چلیں، میں آپ کی بات اس کو ضرور غور کروں گا آپ کی بات پہ، لیکن لینیج کے حساب سے ایسا میں نے نہیں سنا۔ لینیج کے معاملے میں جو ہے جہاں تو تک میں میں آپ نے کو دیکھا ہے ہدیوں میں بخاری وہ بڑے کی اسپیسیفک ہوتے ہیں۔ میں آپ کو نا خیر میں ضرور بخاری کی دیکھوں گا۔ نمبر دے دیتا ہوں کہ آپ اس کو آپ کو میرے ڈھونڈنا۔ پاس یہاں پہ ہے ویسے 3342 ہے بخاری میں، یہ جو آپ نے مجھے ریفرنس دیا۔ ابن ابی میں کبشہ والی، نہیں نہیں وہ مجھے دے دیں، جی ضرور وہ اچھا والی وہ میں مجھے آپ دے کو دیں، دے وہ دیتا میں ہوں، ضرور وہ ہے دیکھ لوں گا۔ بخاری 2978، ٹھیک ہے۔ اس میں ابو سفیان نے کہا کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ بڑھ چکا ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کا۔ اور جو حولیتین کی حدیث میں نے آپ کو دکھائی ہیں وہ بھی آپ اس پہ بھی غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی، ان کو ڈسکرائب کیا۔ اگلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے شخص کا حلیہ بیان کیا اور اس کو بھی ابن مریم کا۔ اب وجہ یہ ہے جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پیش گوئیوں میں صفاتی نام دیے جاتے ہیں ہر وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیش گوئی بائبل میں آئی، انہوں نے کہا ہمارے بھائیوں میں سے کوئی آئے گا۔ ان کو جو لقب بائبل میں آئزیہ میں بتایا گیا وہ یہ تھا کہ خدا آئے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں تو نہیں خدا تھے، ہاں صفاتی طور پہ یہ نام پیش گوئیوں میں دیے جاتے ہیں کہ فرق ہو جائے، کفار جو انکار کرنے والے ہیں جو مومنین ہیں ان میں ایک فرق پیدا ہو جائے۔ تو اس جی وجہ سے یہ لیکن صفاتی نام نہیں ہے ابن مریم، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، ہاں صفاتی جی، نام ہوتے ہیں، لیکن ہاں سوری میں آپ کو پھر سے انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن جی، بس صرف ابن مریم میرے حساب سے اور آپ کے حساب سے بھی شاید صفاتی نام تو نہیں ہے، لیکن میرے پاس یہ حدیث ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بیفور وی کنکلوڈ میں کہ ایک اس کی چیز آپ کو جلدی سے پوچھوں کہ جو الیاس علیہ السلام ہے وہ ایک نبی تھے، ٹھیک ہے۔ الیاس علیہ السلام ایک نبی تھے، ان کو انگلش میں ہم الائجہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ ایک صفاتی نام ہے؟ اس کا مجھے علم نہیں ہے، میں ضرور اس کو یہ دیکھوں گا۔ صفاتی نام یہ الائجہ نبی تھے، الیاس علیہ السلام۔ اب جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کا اس وجہ سے انکار کریں کیونکہ ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے کہ الیاس آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت خوبصورت جواب دیا کہ جو یحییٰ علیہ السلام ہے نا وہی الیاس ہیں، لیکن آپ نے ان کو پہچانا نہیں، یعنی مثیل الیاس ہے، نہ کہ وہی الیاس نے واپس آنا تھا۔ تو انبیاء کے نام بھی یہ سنت ہے، اللہ کی سنت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انکاری یہودیوں نے اسی وجہ سے کیا تھا کہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا الیاس آئیں گے، یہاں تو یحییٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، ہمیں تو نہیں کسی یحییٰ کا پتہ، ہم تو الیاس کے منتظر ہیں۔ تو کبھی الیاس نے نہیں آنا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا کہ نہیں الیاس نہیں آ رہا، یہ یحییٰ ہی الیاس ہے۔ جی میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے جو پروفٹ یعقوب تھے ان کو بھی پروفٹ اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے، اگر میری نالج صحیح ہے تو نام الگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو نام تھا عیسیٰ ابن مریم یہ لینیج کا ریفرنس تھا۔ لیکن خیر آپ نے مجھے حدیث دی، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، یہ جو حدیث ہے ابی کبشہ کی، اس کی تفسیر آپ نے پڑھی ہے اور آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ کسی کی بھی تفسیر، ابن کثیر کی یا کسی اور کی، ہاں جی، تو آپ اس سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کی تفسیر امام قرطبی نے کی ہے، میں اس سے اگری کرتا ہوں اس کے متعلق۔
ہاں جی انس بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہمارے ساتھ ذوالفقار بھائی چیٹ میں، ان کو ہم نے بلایا ہے، اسٹریم یارڈ لنک ہم نے. ہاں جی انس بھائی السلام علیکم. جی سوری میرا انٹرنیٹ بہت برا ہے. ہاں جی آپ تو اب جانتے ہیں راجرز اچھا نہیں ہاں جی اب آ رہی ہے آواز مجھے. ہے. جی جی سوری میں آپ بول رہے تھے آپ نے کس کی تفسیر پڑھی ہے؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. میں کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کی تشریح امام قرطبی سے پڑھی تھی. قرطبی اچھا. وہ میں آپ کو پڑھ بھی دیتا ہوں اگر آپ چاہیں. میں ضرور دیکھ لوں گا. میں آپ کے ذرا آپ کا مائنڈ سیٹ سمجھنا چاہ رہا تھا اس حدیث کے معاملے سے، تو میں ضرور دیکھوں گا اس کو. تو اس کا بیسکلی امام قرطبی نے یہ لکھا ہے، میں وہ کھول بھی لیتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ اول من عبدہ ابو کبشۃ احد اجداد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قبل امہاتہ ولذلك كان مشرک قریش یسمون النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی کبشہ حین دعا الی اللہ وخالف ادیانہم، یعنی جس نے سب سے پہلے سیریس جو سٹار تھا اس کی عبادت کی، وہ ابو کبشہ تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دور کا ایک رشتہ دار تھا. تو اس وجہ سے جو مشرکین تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ابن ابی کبشہ ہیں، کہ آپ کبشہ کے بیٹے ہیں. لیکن یہ اس کا یہ نہیں مطلب تھا کہ وہ اصل میں ابن ابی کبشہ تھے، بس کیونکہ انہوں نے بھی مخالفت کی آئیڈلز کی اور توحید کی طرف لائے. ایسے ابو کبشہ نے آئیڈل سے دور ہو کے ایک ستارے کی عبادت کی. اچھا ٹھیک ہے. تو یعنی کہ کوئی نہ کوئی لینیج ریلیٹڈ کنیکشن ضرور ہے. آپ ذرا میری کلیریفیکیشن کے لیے مرزا غلام احمد صاحب کی کوئی لینیج کنیکشن ہے عیسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کا؟ ہاں جی، تو میں آپ کو نا ایک اہم حوالہ دیتا ہوں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ لینیج بھی نہیں ہونی پڑتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایشی فرمایا تھا کہ جو مسیح آئیں گے وہ اصل میں فارسی الاصل میں سے ہوں گے. لیکن میں آپ کو یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اسلامک انسائکلوپیڈیا، ٹھیک ہے، اس کا میں آپ کو حوالہ دینے لگا ہوں. اس میں بیسکلی انہوں نے یا اختہ ہارون پہ الزام ہوا کہ دیکھیں قرآن میں لکھے یا اختہ ہارون، لیکن اصل میں تو نہیں حضرت مریم علیہ السلام ہارون کی بہن تھی. اختہ بھی لینیج کا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اختہ کا مطلب ہوتا ہے بہن. تو اس کے جواب میں بہت سارے علماء نے باتیں لکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کا جواب دیا کہ اصل میں بعض لوگوں کو بعض جو ان کی مشابہت ہوتی ہے اس کے طرح نام دیے جاتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جہاں پہ جب صحابہ نے آپ کو پوچھا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخت ہارون کا کیوں لکھا ہوا یہاں پہ قرآن میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دیا کہ دیکھیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو بعض نیکوں کے نام دیے جاتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ہی جواب تھا. اب جہاں تک انسائکلوپیڈیا کا ذکر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو یہ اعتراض لوگ کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جو یہ لفظ ہوتے ہیں، میں آپ کو عربی بھی پڑھتا ہوں، یہ بہت سارے علماء نے بھی قرآن میں ابن سبیل کی تفسیر میں لکھے کہ جو ابن کا لفظ ہے یہ جینیالوجی کا ہے، یہ روحانی طور پہ استعمال ہوتا ہے. وہ لکھتے ہیں شبہات التاریخیۃ حول القرآن کے جو شبہات قرآن کے متعلق ہیں، وہ لکھتے ہیں لیس من الضروری افتراض انہ علینا ان نفسر روابط القرابہ هذه بالتفسیر الاصل لها الاستعمال العربی لکلمتی، کہ عربی میں یہ جو کلمہ اخت ہے وابنہ اور بیٹے کا جو لقب ہے عربی میں اخت و ابن کا مقابلہ الذکوری، جیسے ہم ابنہ
عورت کے لیے بیٹی کا یوز کرتے ہیں اور بیٹے کے لیے اخ اور اخت بھائی اور بہن کے لیے یوز کرتے ہیں. من الممکن یہ بھی ممکن ہے ان یدلو علی قرابتی ممتدت قرابتی تناسلی او قرابت روحیہ کہ یہ 3 چیزوں کے لیے یوز ہوتے ہیں. ایک ایکسٹینڈڈ فیملی، ایک کہ اس کی نسل میں سے بندہ ہو یا روحانی طور پہ تعلق ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روحانی تعلق رکھتے تھے، اور یہ عربی میں اس وجہ سے بھی استعمال ہوتا تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا ان کن صواحب یوسف. یہ بھی ایک جینیالوجی کا حوالہ ہے کہ تم جو میری بیوی ہیں تم ابھی اس معاملے میں یوسف کی بیویوں کی طرح ہیں، یعنی یوسف کی جو وہاں پہ عورتیں تھیں ان کی طرح آپ ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیوں نماز پڑھیں، وہ جلدی ایموشنل ہو جاتے. اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّا كُنَّا صَوَاحِبُ یوسف کہ یقیناً تم یوسف کے زمانے کی عورتیں ہیں آپ سب. تو یہ تو نہیں، یہ بھی جینالوجی ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کے آرگیومنٹس کو میں نے سن لیا ہے، میں ضرور اس پہ غور کروں گا، ہاں جی، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. جزاک اللہ انس بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بہت آسن طریقے سے بات کی، اور ہم یہ درخواست کرتے ہیں انس بھائی کہ جو مسلمان ہیں ایسے ہمیں باتیں کرنی چاہیے. میں بہت سارے مساجد میں بھی جاتا ہوں، ان کو درخواست کرتا ہوں کہ آئیں ہم بات کریں، لیکن اصل میں کیونکہ پاکستان سے بہت سارے غیر احمدیوں کے دل میں ہمارے لیے نفرت ہے، افسوس ہے، کیونکہ مولوی نے بہت چیزیں کہی ہوئی ہیں کہ احمدی گستاخ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس وجہ سے بعض علماء ہم سے بات نہیں کرتے، لیکن اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہماری دعا ہے کہ آپ کے جیسے اور بھی بھائی آئیں، علماء بھی آئیں اور ہمارے سے بات کریں. لیکن میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ اپنے وقت میں آپ جو ہم قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں ان پہ غور کریں، کیونکہ اگر قرآن میں واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، پھر ان احادیث کو آپ لٹرلی نہیں لے سکتے. حالانکہ انہی حدیث میں کرائن ہے، جیسے حولیہ الگ ہے، امام بتائے کہ وہ آپ میں سے ہوں گے، تو احادیث سے بھی واضح یہ کوئی اور مسیح ہیں. کبھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ واپس آئیں گے. آپ نے صرف فرمایا کہ نزول ہوگا. نزول بھی اسی چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہے. لیکن درخواست آپ سے یہ ہے کہ یہ جو قرآنی آیات ہم پیش کر رہے ہیں ان پہ آپ غور کریں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے یا فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ قرآن میں واضح کہ فوت ہو گئے ہیں اور واپس بھی نہیں آئیں گے. اگر فوت ہو گئے اور واپس نہیں آئیں گے پھر 2 راستے، ایک کہ یہ قرآن کو چھوڑنا پڑے گا نعوذ باللہ، جو آپ کبھی نہیں کریں گے، نہ ہم کریں گے. دوسرا یہ کہ وہ احادیث یا تو آپ ان کو چھوڑ دیں، وہ بھی نہیں ہم کر سکیں کیونکہ وہ ساری صحیح ہیں. اور تیسرا یہ کہ ہاں قرآن صحیح ہے، ان احادیث کی تشریح کرنی پڑے گی، تطبیق کرنی پڑے گی، اور وہ انہی احادیث میں جواب ہے کہ وہ آپ میں سے ایک مسیح ہوں گے. یہ تو میرے حساب سے بھی کافی افسوس کی بات ہے کہ احمدیوں کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں ڈسکریج کیا جاتا ہے. تو ایسا میں نہیں مانتا کہ ڈسکریج کیا جائے. اوبویسلی میں آپ کو یہ تھوڑی شوگر کوٹ نہیں کروں گا کہ ہم لوگ احمدی جو لوگ ہیں ان کا جو بلیف ہے اس کو ہم بالکل نہیں مانتے. ہاں جی خلافت ہے ہم میں، لیکن خلافت کا مطلب اوبویسلی یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے بھائی چارے کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور بھائی چارے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. تو میں انکریج کرتا ہوں ہمیشہ کہ بات چیت کی جائے اور بات چیت جو ہے جاری رہے. اور میں جیسے کہ ان کا کیا نام ہے، عدنان، ان کا آخری نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ ان سے آپ کی اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے. وہ عدنان جیسے رشید. عدنان رشید جی، تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی طور طریقے ہیں وہ احمدیوں میں کافی اچھے ہیں، لیکن یہ بڑا ہی آپ بھی مانیں گے سٹکنگ پوائنٹ ہے کہ آپ لوگ جو بلیف رکھتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب کے بارے میں وہ ہم نہیں رکھتے. ہاں جی لیکن بالکل. چاہے ہم میں یہ ڈفرینسز ہوں، چاہے آپ کا جو بلیف ڈفرینٹ ہو ہم سے، لیکن گفتگو جو ہے ہمیں رسپیکٹفلی رکھنی چاہیے. ہاں جی اور یہ میں گزارش کروں گا سب مسلمانوں سے کہ چاہے ہم ڈس ایگری کریں اور یہ کبھی بھی اس بات کو نہ مانیں، لیکن ہمیں ہاں جی. گفتگو جو ہے ہمیشہ
اچھی طرح سے کرنی چاہیے. تو شکریہ آپ کا بہت بہت کہ آپ نے جزاک مجھے اللہ انس انوائٹ بھائی، کیا. اگر آپ کے پاس کبھی وقت بھی ہو آپ ہمارے مرکز میں بھی آئیں، ہمارے ساتھ کھانا بھی کھائیں، اور ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ہماری مساجد کیسی ہیں، اور ہم بھی میں آ چکا ہوں، میں کیلگری والی میں بھی جا چکا ہوں، اور اسکاربرو میں جو ہے ایک آپ تو جانتے ہوں گے، میں ادھر بھی جا چکا ہوں. لیکن obviously میں اس وجہ سے نہیں گیا تھا کہ میں جانوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ مسجد کے ڈفرینٹ الگ الگ فرقے ہیں. ہاں لیکن جی پھر بھی مجھے زیادہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے احمدیوں سے. تو آپ جی دعا بھی انشاءاللہ. کریں ہمارے لیے بھی، اور ان آیات پہ خاص طور پہ غور کریں، کیونکہ اگر قرآن میں آپ کو یہ بات مل جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، تو پھر سب کچھ جو آپ کے عقائد ہیں ان کو آپ کو پھر سے سوچنا پڑے گا کہ اچھا اب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات واضح ہے، تو ان احادیث کا پھر آپ کو کوئی تو تشریح آپ کو ماننی پڑے گی. اگر آپ احمدیہ کو نہیں بھی ماننا چاہتے، قرآن کو تو ماننا پڑے گا ہم دونوں کو. تو اگر قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، پھر آپ کو اس کے متعلق غور اور فکر کرنا پڑے گا کہ اصل میں ان احادیث کا کیا مطلب ہے. جی ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے آپ کو اس بات کے ساتھ بیلنس کرنا پڑے گا کہ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خود اٹھایا تھا، تو وہ ہمیں بیلنس کرنا پڑے گا. لیکن میں جو آپ نے آئی تھنک کوئی ایک ڈبیٹ کیا تھا، میں نے پورا دیکھا نہیں، میں ضرور دیکھوں گا. یمنی کے ساتھ آپ نے ہاں اپنے جی، جو ہاں ہے جی، گفتگو کی تھی، تو میں ضرور وہ دیکھوں گا. اور انشاءاللہ. میں جو ہوں سچ کا فیصلہ کس طرح سے ہونا چاہیے، وہ اکثر جو ہے آئیڈیاز کی انٹلیکچوئل ٹسل میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں ضرور دیکھوں گا. اور ہاں جی، اور یہ جو آپ نے آیت پیش کی نا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ کو رفع دیا ہے نا، اس کو بھی آپ قرآن میں دیکھیں کہ اللہ نے اسی قرآن میں لکھا ہے کہ پہلے وفات تھی پھر رفع ہوا. اور جو رفع کا لفظ ہے وہ دوسرے انبیاء کے لیے بھی آیا ہے، اور وہ روحانی رفع ہوتا ہے، نہ کہ جسم آسمان پہ جانا. یہ بھی قرآن میں اللہ نے واضح لکھا ہے کہ جو روح ہوتی ہے وہ اللہ لیتا ہے، جسم زمین پہ رہتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے لکھا ہے کہ وفات کے بعد وہ رفع ہوا. اور قرآن میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو عیسائی قوم ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد گمراہ ہوئی ہے، لیکن آج تو عیسائی قوم گمراہ ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا ہے. اور قیامت پہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ یہ سب کچھ میری وفات کے بعد ہوئے، مجھے تو اس کا علم تک نہیں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر انہوں نے واپس آنا تھا اور صلیبیں توڑنی تھی، پھر قیامت پہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ کو کہ اے اللہ یہ تو سب کچھ میری وفات کے بعد ہوئے، میں ان پہ شہید نہیں تھا. اگر وہ واپس آتے ہیں تو ان کو تو پتہ ہونا چاہیے قیامت پہ. یہ سورہ المائدہ کا آخری رکوع ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں انشاءاللہ. چلے انشاءاللہ آپ سے پھر سے گفتگو ہوگی. بہت انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت انس السلام بھائی، علیکم. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.